کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہ نہ کسی بڑے کام سے شروع ہوتی ہے اور نہ ہی کسی بڑے خرچ سے، بلکہ وہ شروع ہوتی ہے آپ کے اپنے گھر سے۔ آج میں بات کروں گی چند ایسی نیکیوں کی جو اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو نہ صرف آپ کی دنیا بہتر ہو سکتی ہے بلکہ آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ دوسرے پوائنٹ پر جو نیکی ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دیتی ہے وہ ہے مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا۔ اچھا، اگر کوئی شخص مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری مسجد بنائیں، لیکن اگر آپ ایک اینٹ کا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں تو ضرور کوشش کیجیے گا۔ یاد رکھیے گا، جو بھی نماز اس مسجد میں پڑھی جائے گی یا قرآن پڑھا یا پڑھایا جائے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ پھر اس کے بعد جو نیکی ہماری دنیا اور آخرت کو بدل دیتی ہے وہ ہے دینی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کی مدد کرنا۔ اچھا، آج کے دور میں ایسے بہت سے یتیم بچے ہیں جو دین سیکھتے اور سکھاتے ہیں لیکن ساتھ اپنی تعلیم کو جاری رکھنا چاہتے ہیں لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ ان بچوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی کتابیں، فیس یا کھانے کا بندوبست کرتے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ پتہ ہے، ان بچوں کی دعائیں آپ کی زندگی میں برکتیں لے کر آئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو علم حاصل کرنے والوں پر کیا جائے۔ اچھا، یہ سب نیکیاں ہمیں ایک بات سکھاتی ہیں کہ نیکی کے لیے بڑے وسائل کی نہیں بلکہ بڑے دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو آپ آج سے ہی شروع کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، مسجد کے لیے کچھ دے دیں، پھر دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کی مدد کر دیں۔ کبھی کبھار نہ کچھ ایسے ہی ایکسٹرا بنا کر اچھا سا کھانا بنائیں، جیسے آپ اپنی فیملی ممبر کی دعوت کرتے ہیں نا، ان کے لیے اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں، تحفے وغیرہ دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کبھی کبھار ان بچوں کے لیے بھی دعوت کریں جو مدرسے کے حافظ بچے ہیں، جو وہاں رہتے ہیں، نہ جانے کتنے مشکل حالات سے گزرتے ہیں۔ بعض بچے اپنی فیملی سے دور، اپنے ماں باپ سے دور، اور زیادہ تر تو وہاں یتیم بچے بھی ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں، یتیم بچوں کو کھانا کھلانا، کبھی کبھار تحفے وغیرہ دینا، جو ان بچوں کے چہروں پر خوشی لاتا ہے نا، وہ خوشی دنیا بھر میں آپ کو مل نہ سکے۔ آپ کو پتہ ہے ایک یتیم بچہ کیسا محسوس کرتا ہوگا؟ وہ بچہ جس کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں، جس کے پاس اپنی خوشیاں بانٹنے والا کوئی نہیں۔ پتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی بہت تاکید فرمائی ہے اور فرمایا جو یتیم کی کفالت کرتا ہے تو وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ کے اندر کاروبار کے اندر اولادوں کے اندر ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہماری اس مدرسے کی جو ہے چھت نہیں ہے، اللہ ایک میدان میں ہم بیٹھے کلام پاک پڑھنے کے لیے اپنے فضل و کرم سے خیر سے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ، ان کے ساتھ جہاں جہاں سے جو جو تعاون کر رہے ہیں ان سب کی مغفرت نصیب فرما۔ یا اللہ، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اگر ہم تھوڑا سا سوچیں کہ ایک چھوٹا سا عمل اتنا بڑا اجر رکھ سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ پاک کے ہاں ایک چھوٹی سی نیکی ہماری بخشش کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ تو آئیے آج سے نیت کرتے ہیں کہ ہم یتیم بچوں کی مدد کریں گے، اپنے ارد گرد موجود مدرسوں کے بچوں کا خیال رکھیں گے، ان کی ضروریات پوری کرنے میں پورا اپنا حصہ ڈالیں گے۔ یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ بھوکے یتیم بچوں کو کھانا کھلانا کتنی بڑی نیکی ہے، ایسی نیکی جو نہ صرف آپ کو دنیا میں فائدہ دیتی ہے بلکہ آخرت میں بھی ہماری بخشش کی وجہ بنتی ہے۔ اچھا، اکثر انسان ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید صدقہ صرف پیسہ دینے کا نام ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مسکراہٹ، نرم لہجہ، کسی کی مدد کر دینا، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی صدقہ ہے۔ دیکھیے، اگر ہم اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ادب سے بات کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں گے تو یہ بھی ایک عظیم نیکی ہے جو اللہ کے ہاں صدقے میں شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک بیوی اپنے شوہر کا خیال رکھے اور شوہر اپنی بیوی کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آئے تو یہ بھی ایک نیک عمل ہے۔ جب گھر کا ماحول محبت اور صبر اور برداشت سے بھرا ہوا ہو تو یہی نیکیاں باہر کی دنیا تک پھیلتی ہیں۔ بچوں کی تربیت بھی ایک بہت بڑا صدقہ
ہوتا ہے اگر ہم اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھائیں گے، سچ بولنا سکھائیں گے، دوسروں کی مدد کرنا سکھائیں گے، اور یہ نیکی صرف ایک نسل تک محدود نہیں رہتی بلکہ نسل در نسل چلتی رہتی ہے، اور یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ بن جاتا ہے جس کا اجر ہمیں مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ تو گھر میں چھوٹے چھوٹے کام جیسے کسی کو پانی دے دینا، بیمار کا خیال رکھنا، تھکے ہوئے افراد کو آرام کا موقع دے دینا یا کسی کے دل کو خوش کر دینا، یہ سب وہ نیکیاں ہیں جو بظاہر چھوٹی لگتی ہیں مگر اللہ کے ہاں بہت بڑی ہیں۔ یہی نیکیاں ہمارے دلوں کو نرم کرتی ہیں اور ہمیں ایک بہترین انسان بناتی ہیں، کیونکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جس طرح ہم اپنے گھر کے افراد کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اسی طرح ہم دوسروں کا بھی خیال رکھیں، خاص طور پر یتیم کا اور مدرسے کے بچوں کا۔ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، ان کی دلجوئی کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا ایک بہت بڑی عظیم نیکی ہے، ایک ایسی نیکی ہے جس کا اجر ہمیں دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ہماری بخشش کی وجہ بن سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور اپریشیٹ کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔